بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ میں اپنے 5 دوستوں کے ساتھ ایک معرکہ سر کر کے واپس اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ کسی نے ہماری مخبری کر دی ہے یا پھر ہم جہاں سے ڈاکہ ڈال کر نکلے تھے پولیس اسی جگہ سے ہمارے تعاقب میں تھی۔ میں نے تو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا، اسی لیے میں بے دھیانی میں جا رہا تھا، جبکہ میرے باقی 2 دوست کوثر اور مدثر میرے پیچھے پیچھے باخبر کبھی ادھر ادھر دیکھتے تو کبھی ایک دوسرے کو سرگوشیوں میں کچھ کہتے نظر آتے۔ میں جان گیا تھا کہ کوئی خطرے کی بات ہے، مگر نہ جانے کیوں اپنے دوستوں پر اندھا اعتبار تھا، اسی لیے نہ ہی میں نے ایک بھی بار ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیا بات کر رہے ہو، اور نہ ہی انہوں نے مجھے بتانے کی زحمت گوارا کی۔ ویسے بھی مال کا تقریباً 50% حصہ میرا تھا۔ دوستوں کی دوستی پر نہ سہی، مجھے ان کی خود غرضی اور لالچ و حرص پر مکمل یقین تھا کہ وہ یہ مال لینے میرے پیچھے پیچھے ضرور آئیں گے، اور ظاہر ہے اسی چکر میں وہ مجھے بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ مگر بعض اوقات انسان کی سبھی توقعات غلط ثابت ہوتی ہیں، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ تھوڑا آگے جانے پر مجھے معلوم ہوا کہ پولیس نے ہم پر چھاپہ مار دیا ہے۔ ہم تینوں بھاگنے لگے۔ مدثر اور کوثر ایک مختلف سمت میں بھاگ گئے۔ اپنے دوستوں کو بچانے خاطر میں ایک تنگ سی گلی میں گھس گیا، مگر ایک پولیس کا کانسٹیبل میرے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا وہاں تک بھی آ گیا۔ گلی کا نکڑ آتے ہی میں نے پولیس والے کے پیٹ پر ایک لات ماری اور دوسری طرف نکل گیا۔ میں چھریرے جسم والا جوان تھا، جبکہ وہ موٹی توند والا بوڑھا۔ اس کا اور میرا تو کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ مجھے تھوڑی ہی دیر لگی تھی ایک بڑے سے بنگلے کے آگے پہنچتے ہوئے۔ میں نے دوسری طرف نظر گھما کر دیکھا تو قدموں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ ایک اور پولیس والا اس سمت آ رہا تھا۔ میں جلدی سے بنگلے کا دروازہ پھلانگ کر اندر گھس گیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ آگے بنگلے والوں نے اگر شور مچا دیا تو میری اور زیادہ بے عزتی ہو جائے گی اور میرے پکڑے جانے کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے۔ مگر میں جیسے ہی بنگلے کے اندر داخل ہوا میں نے دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بنگلہ بالکل خالی تھا، نہ ہی کوئی چوکیدار نہ ہی کوئی اور نوکر۔ پہلا گمان میرے ذہن میں یہ گزرا کہ شاید رات کا وقت ہے، اسی لیے سب سو رہے ہوں گے۔ تب میں بھی خود کو سمیٹ کر ایک لان میں بنے کونے میں بیٹھ گیا، جو کہ درخت کے قدرے پیچھے تھا اور یہاں میں چھپ بھی سکتا تھا۔ اب مجھے اطمینان تھا۔ ظاہر ہے پولیس اتنے بڑے بنگلے میں چھاپہ مارنے سے تو رہی، اگر یہ لوگ مہذب ہوں گے تو ان کے گھر کی تلاشی لینے بھی نہیں آئے گی۔ ایسے میں بالکل محفوظ تھا۔ صبح کیا ہوگا اس کا میں نے ابھی سوچا نہیں تھا، اور ہم جیسے لوگ اگلے وقت کا سوچتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے سروں پر حال کے لمحات تلوار بن کر لٹک رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ماضی اور مستقبل میں سوچنے کا وقت نہیں ہوتا۔ کافی دیر گزر گئی، جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ میں اٹھ کر ادھر ادھر گھوم بھی سکتا ہوں اور دیکھ سکتا ہوں کہ بنگلے میں اور کون کون ہے۔ ویسے بھی اگر چوکیدار ہوتا تو اب تک وہ میری گردن دبوچ چکا ہوتا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ آس پاس ہلکی سی روشنی تھی جو اندھیرے کو مٹانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس پیلی روشنی کی مدد سے میں آگے بڑھنے لگا۔ اس باغ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے جن کا رنگ سفید تھا، جبکہ کنکریاں بھی بکھری پڑی تھیں۔ سوکھے پتے بھی تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے، یا پھر جو لوگ رہتے ہیں وہ کہیں چھٹیوں پر اس بنگلے سے دور چلے گئے ہیں۔ تبھی میں گھومتا گھماتا بنگلے کی پچھلی سمت آ گیا، جہاں سے اوپر والی منزل میں کھلنے والی کھڑکیاں نظر آتی تھیں۔ یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی تھی کہ اوپر والی ساری منزل اندھیرے میں تھی اور روشنی نیچے والی منزل میں بھی ہلکی ہلکی آ رہی تھی۔ شاید کہ یہ وہی روشنی تھی جس سے ان کا لان روشن تھا۔ اب میں بنگلے کے پچھلے حصے میں اطمینان سے بیٹھ سکتا تھا۔ یہاں پر بھی ایک باغ جیسی ہی صورتحال تھی۔ چھوٹی چھوٹی گھاس اگی ہوئی تھی۔ اگر مجھے کسی چیز سے خطرہ تھا تو وہ زہریلے کیڑے مکوڑوں سے تھا۔
کیونکہ اکثر ایسی جگہوں پر کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں۔ خیر میں نے ہمت نہیں ہاری، وہیں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے کسی کے رونے کی آواز ہو۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ یا خدایا، ایسا نہ ہو کہ یہاں رہنے والے میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے اور میں مفت میں ہی رگڑا جاؤں۔ اگر یہاں پولیس آ گئی تو میرا کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر میں آگے کی طرف آ گیا، لیکن مکمل خاموشی میں ڈوبا یہ بنگلہ مجھے تحفظ کا احساس دے رہا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں سونے کی کوشش کروں۔ اگر صبح تک یوں ہی جاگتا رہا تو خدا جانے میرا کیا حال ہوگا۔ ایسے میں میرے لیے یہاں سے نکلنا بھی مشکل ہوگا۔ رات کا اندھیرا بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگوں کو بھی تحفظ دیتا ہے، ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور دوسری طرف یہ موقع بھی دیتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور دن کے اجالے میں دوبارہ سے اپنی زندگی معمول پر لے آئیں۔ میں نے مگر ایسا کچھ نہیں سوچا تھا۔ اس بنگلے کے سامنے ایک بینچ تھا جس پر لیٹنے کے لیے چھوٹی سی جگہ موجود تھی۔ بینچ میرے قد سے چھوٹا تھا، مگر سونے کے لیے تختہ دار بھی کافی ہوتا ہے۔ میں اپنے بازو کا تکیہ بنا کر اسی بینچ پر لیٹ گیا، اور پھر صبح کیسے ہوئی مجھے کچھ معلوم نہیں۔ البتہ رات کو جب بھی میری آنکھ 2-4 بار کھلی تو میں نے کسی کے رونے کی آواز سنی تھی۔ میں اس آواز کو نظر انداز کرتا گیا کیونکہ میرے سر پر اس سے بڑی تلوار لٹک رہی تھی۔ صبح کے تقریباً 8 بجے تھے جب میری آنکھ کھلی۔ میں نے سوچا مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے، لیکن اب تک تو پولیس بھی یہاں سے جا چکی ہوگی۔ سوچا بنگلے والوں سے سلام دعا ہی کر لوں۔ مالکن بے وقوف ہوئی تو مجھے گھر میں ڈرائیور یا پھر نوکر کی جگہ بھی رکھ لے گی۔ ایسے میں میرے لیے اس گھر میں روپوش ہونا بہت آسان ہو جائے گا۔ پھر اس گھر کی مالکن کو بہلا پھسلا کر میں پولیس سے بھی جان چھڑوا ہی لوں گا۔ یہی سوچ کر میں اندر والے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ خلاف توقع کھلا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ پورا گھر خالی تھا، یہاں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا معجزہ ہے! یہ سوچ کر میں کچن کی طرف گیا۔ کچن میں تو ضرور گھر کا کوئی ملازم ناشتہ بنا رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں جیسے ہی کچن میں آیا تو دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے ہی کرتے کرتے میں نے پورا گھر چھان مارا۔ آخر میں پتہ چلا کہ یہ پورا گھر ہی خالی ہے۔ باہر بنگلے کے دروازے پر تالا بھی نہیں لگا ہوا تھا، یعنی اندر سے دروازے بند تھے، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس گھر میں رہنے والے لوگ یا تو کہیں چھت پر گئے ہیں یا کسی ایک کمرے میں موجود ہیں۔ مگر یہ خیال بھی غلط ثابت ہوا۔ میں نے پورا بنگلہ چھان مارا، یہاں نہ ہی کوئی انسان تھا اور نہ انسان کا نشان۔ میں حیران ہو کر نیچے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا، جہاں بڑے ہی آرام دہ صوفے لگے ہوئے تھے۔ کچن میں دیکھا تو تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان جس میں آٹا، دالیں وغیرہ موجود تھا۔ میں نے سوچا میں اپنے دن یہیں گزار لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مکینوں کو میری یہ بات پسند آ جائے۔ میں اس بنگلے کی حفاظت بھی کروں گا اور جب تک یہ مال بھی اپنے دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں اگر یہاں سے نکلتا تو ظاہر ہے پولیس مجھے پکڑ ہی لیتی۔ ویسے بھی جس جگہ ہم نے ڈاکہ ڈالا تھا وہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، بلکہ ایک سابقہ وزیر کی رہائش گاہ تھی۔ ایسے لوگوں کی پہنچ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں ڈاکہ ڈالنا کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ ہم نے ہفتہ بھر پلاننگ کی تھی، اور پھر جس دن ہم نے اپنا کام کرنا تھا وہ دن بھی بڑا ہی کٹھن گزرا تھا، مگر اس کے باوجود بھی ہزار احتیاط کرنے کے بعد بھی پولیس ہمارے پیچھے تھی۔ اب تو میں نے یہاں سے نہ ہی نکلنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر دوستوں کو مال پہنچانا بھی ضروری تھا۔ خیر میں کچھ حکمت عملی سوچتا ہوا کچن میں آ گیا۔ دیکھا تو یہاں آٹا اور چینی موجود تھے۔ میں نے نلکا کھول کر دیکھا تو اس میں پانی بھی آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں آٹا گوندھ کر روٹی ہی بنا لوں۔ ماچس ڈھونڈی تو خوش قسمتی سے وہ بھی موجود تھی۔ گیس بھی چولہے میں آ رہی تھی۔ میں نے فٹافٹ آٹا گوندھا اور ایک موٹی سی روٹی چولہے پر ڈال دی۔ اماں کی بنی ہاتھ کی روٹی کا مجھے ذائقہ یاد آنے لگا، مگر کیا کر سکتا تھا؟ یہاں تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا۔ گرم گرم روٹی بنا کر میں نے اس پر کچھ چینی چھڑکی اور کھا کر باہر آ گیا۔ اب میں خود کو تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ نلکے سے پانی پی کر مجھ میں اور بھی تر و تازگی آ گئی تھی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس باغ میں بھی کچھ پھل موجود ہیں۔
جیسے ہی میں باہر آیا میری نظر امرود کے درختوں پر پڑی، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ امرود کے درخت کے پھل اس گھر کے باہر کی جانب تھے، یعنی اگر مجھے پھل چاہیے تھا تو میں اس بنگلے سے باہر جاتا۔ یہ بھی مصیبت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، مگر جب انسان کو ایک بار آرام نصیب ہو جائے تو پھر اسے مشکل بھول جاتی ہے۔ میں نے بھی یہی کام کیا۔ فوراً سے میں بنگلے کے باہر چھلانگ لگا کر آ گیا۔ دیکھا تو تازہ امرود درختوں سے نیچے لٹک رہے تھے۔ میری زبان سے رال ٹپکنے لگی۔ میں نے فوراً ہی ایک امرود کو نکالنا چاہا، مگر اسی وقت میری نظر ایک پھن پھیلائے ناک پر پڑی جو کہ اسی گھر کے اندر جا رہا تھا جہاں میں رہتا تھا۔ ناک کے ساتھ ساتھ گلی کے آخر میں کھڑے ایک پولیس انسپکٹر کو دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی، لیکن اب اس سانپ کے پیچھے گھر کے اندر داخل ہونا بھی اپنی جان دینے کے مترادف تھا، مگر جان بچانے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ پولیس کے ہتھے چڑھنے سے بہتر تھا کہ میں ایک ناک سے نبردآزما ہو جاتا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ واپس بنگلے کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اب سوچنے لگا کہ کہیں پولیس یہاں آ ہی نہ جائے، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس انسپکٹر نے مجھے دیکھا نہیں تھا۔ میں اندر آ گیا، تبھی میری نظر سامنے ناک پر پڑی۔ وہ تو پھن پھیلائے میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں نے ہی اس کا قتل کیا ہو اور پچھلے جنم میں اس کے سارے خاندان کو مارا ہو۔ میں ناک کو نظر انداز کرتا بنگلے کی پچھلی جانب جانے لگا، مگر دل میں ایک خطرہ سا تھا جو مجھے بار بار ڈرا رہا تھا۔ پولیس کے علاوہ اس ناک کا خطرہ جو کسی بھی وقت گھر کے اندر تو آ ہی سکتا تھا، پھر گھر کے دروازے بھی کھلے تھے۔ میں نے دوسری طرف سے گھوم کر کمرے کے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ سوچا تھا کہ اس طرح میں ناک سے بچ بھی جاؤں گا اور کچن سے کوئی نہ کوئی آلہ لا کر اس کے سر پر مار دوں گا۔ میں نہتہ ناک کے سامنے کھڑا ہو کر کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ اچھا خاصا چوڑا اور لمبا تھا۔ اس کی چوڑائی تقریباً 10 انچ کے قریب ہوگی، جبکہ لمبائی کا اندازہ میں نہیں لگا سکتا کیونکہ میں اسے پوری طرح دیکھ نہیں پایا تھا۔ خیر، جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سامنے ایک لال کپڑوں میں ملبوس لڑکی کھڑی تھی جو کم عمر ہی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں عجیب سی تھیں، جیسے کسی سانپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا بھی ایک عجیب اتفاق تھا۔ مجھے لگا جیسے میں نے لڑکی کو نہیں بلکہ سانپ کو دیکھا ہو، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے میں جس سانپ کا سامنا کر آیا تھا اس کی آنکھوں کا رنگ اور شکل بھی بالکل ویسے ہی تھی جیسے کہ اس لڑکی کی۔ خیر، اب کسی بھی لڑکی کو آنکھوں میں یوں گھورنا اچھا تو نہیں لگتا۔ میں نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور کہا، آپ کون ہیں؟ اگرچہ یہ سوال کچھ عجیب سا تھا کیونکہ میں اس گھر میں خود نیا آیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا یہ گھر کس کا ہے اور کون اس کا مالک ہے، مگر پھر بھی بدحواسی میں نے لڑکی سے ہی پوچھ لیا کہ آپ کون ہیں۔ کہنے لگی، میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ یہ سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ آپ نے مجھے یہاں پر پہلی بار دیکھا ہوگا۔ میں اب کہانی بنانے کی تیاری کرنے لگا۔ جی ہاں، پہلی بار ہی دیکھا ہے، اور بہت عرصے بعد کسی انسان کو اس گھر میں دیکھا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ سنبھل کر بولی، میرا مطلب ہے کہ میں یہاں اکیلی رہتی ہوں۔ میرے ساتھ نہ ہی میرے بچے ہیں نہ ہی میرا خاوند۔ میرے خاوند کو تو ایک ظالم شخص نے مار دیا تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں اکیلی اس بنگلے میں رہتی ہوں۔ لیکن تم کون ہو؟ تم نے بتایا نہیں، اور تم کب سے یہاں رہ رہے ہو؟ اس نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ دیکھیے، مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں آپ کے کام آ سکتا ہوں۔ میرے کام کوئی نہیں آ سکتا، وہ تلخ لہجے میں بولی، لیکن میں بہت مجبور ہوں، اتنا مجبور کہ میں آپ کا کوئی بھی کام کر سکتا ہوں۔ کوئی بھی؟ وہ دوبارہ گہری اور پراسرار آواز میں بولی تھی۔ ہاں، کوئی بھی کام۔ میں آپ کے لیے گاڑی چلا سکتا ہوں، آپ کے گھر میں کھانا پکا سکتا ہوں، میں ہر کام کر سکتا ہوں۔ بدلے میں مجھے صرف ایک چیز چاہیے۔ میں نے ایک ہی سانس میں اپنی ساری صلاحیتیں گنوا دی تھیں۔ تمہیں کیا چاہیے بولو؟ وہ لڑکی ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مجھے صرف اور صرف آزادی چاہیے۔ آزادی؟ وہ کیسے؟ اس لڑکی نے پوچھا تو میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنا دی کہ کس طرح پولیس میرے پیچھے ہے، اور اگر میں یہاں سے نکلتا ہوں تو میرے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ میں نے لڑکی سے کہا، مجھے صرف رہائش درکار ہے۔ میں اگر اس گھر میں رہ لوں تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا، پولیس مجھ تک پہنچ نہیں سکے گی، اور دوسرا کام، میں اپنے دوستوں کو یہ مال پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ کسی محفوظ مقام پر ہوں گے،
تبھی ان کے لیے یہ مال سنبھالنا بھی آسان ہوگا۔ میں اس گھر میں کچھ دن رہ کر اپنی جان بچانا چاہتا ہوں اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ اپنا حلیہ داڑھی رکھ کر بدل لوں تاکہ پولیس دوبارہ مجھ تک پہنچ نہ سکے۔ لڑکی نے حامی سر ہلا دیا۔ تمہارے دونوں کام ہو جائیں گے، لیکن بدلے میں مجھے تم سے کچھ بہت خاص چاہیے۔ وہ لڑکی میرے قریب آ کر بولی۔ تمہیں کیا چاہیے؟ میں ڈر گیا تھا۔ میں اور کچھ نہیں چاہتی۔ میں تمہیں کھانا پینا، کپڑے، جوتے، ہر چیز فراہم کروں گی۔ جو شخص تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا میں اس کی جان لے لوں گی۔ بدلے میں مجھے تم سے صرف اتنا چاہیے کہ تم مجھے روزانہ کی بنیاد پر تازہ خون پیش کرو۔ میں خون کی پیاسی ہوں۔ اگر مجھے خون مزید نہیں ملا تو میں اپنی زندگی سے بازی ہار بیٹھوں گی اور پھر میرا روپ پھر سے بدل جائے گا۔ اس لڑکی کی عجیب و غریب باتیں سن کر مجھے لگا جیسے وہ نفسیاتی مریضہ ہو، مگر پھر بھی اس وقت اس سے کسی بھی طرح کا بحث مباحثہ کرنا میرے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اتنی خطرناک شرط کیسے مان لی۔ میں بھی ایک ڈاکو تھا، گھات گھات کا پانی پیا تھا۔ میں اتنا تو جانتا ہی تھا کہ خون کا بندوبست کیسے کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں ایسے کئی معرکے سر کر چکا تھا۔ میں نے لڑکی سے خون دینے کی حامی بھر لی اور کہا کہ وہ فکر نہیں کرے، میں چند ہی دنوں میں اس کا باقاعدہ انتظام کر دوں گا۔ اب وہ مان گئی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میرے ساتھ پیچھا کرنے والوں کی وہ جان لے لے گی، کیا وہ صحیح تھا یا غلط۔ ظاہر ہے ایک عورت کب کسی کی جان لے سکتی ہے۔ اس نے یہ بات ویسے ہی جذباتی ہو کر کہی ہوگی، لیکن میرے لیے خون تلاش کرنا تھوڑا مشکل بھی ہو رہا تھا کیونکہ میں یہاں آس پاس کے علاقے میں کسی کو بھی جانتا نہیں تھا۔ لیکن اگلی ہی رات جب میں گھر کے باہر نکلا تو میرے ذہن میں بہت سارے منصوبے پنپنے لگے۔ ان میں سے پہلا تو یہ تھا کہ میں کسی قریبی دکان میں چلا جاؤں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میرے پاس کچھ روپے بچے تھے۔ میں نے ایک پولٹری فارم کا رخ کیا جو کہ اس گھر سے مجھے آسانی سے نظر آ رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر ایک دکان سے میں نے پیپسی کے لیے کچھ گلاس لیے۔ پھر میں سیدھا پولٹری فارم والے کے پاس گیا۔ اس سے کہا کہ مجھے مرغ نہیں چاہیے، مرغ کی قیمت میں تمہیں ادا کروں گا، مجھے بس مرغ ذبح کرتے ہوئے تازہ خون کا گلاس بھر کر دے دو۔ وہ مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگا جیسے ڈر گیا ہو۔ ارے ڈرنے کی بات نہیں، میں دراصل کیمسٹری کا طالب علم ہوں، مجھے تجربے کے لیے تازہ خون درکار ہے۔ اگر تم میری مدد کر دو گے تو میرے لیے تجربہ آسان ہو جائے گا۔ میں نے یہ بات کہہ کر اس کو پرسکون کر دیا۔ اس نے مجھے تازہ خون نکال کر گلاس میں بھر کر دے دیا۔ میں بھی بڑی کرہت سے اسے اٹھاتا اسی بنگلے کی طرف چل دیا۔ اب مسئلہ تو یہ تھا کہ میں اس خون کو کس طرح اندر لے کر جاتا، کیونکہ اگر میں چھلانگ لگاتا تو یہ خون سارے کا سارا زمین پر گر جاتا۔ تبھی میں نے ایک ترکیب آزمائی۔ بڑے دروازے سے میں نے خون کے اس گلاس کو اندر رکھ دیا اور خود پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ اگلے ہی لمحے جب میں نے اندر قدم رکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ دروازے کے قریب ہی ایک بڑا اژدہا پھن پھیلائے بیٹھا تھا اور سارا خون پی چکا تھا۔ افسوس سے میں نے اپنا سر پیٹ لیا اور جلدی سے بھاگتا ہوا دروازے سے اندر کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس لڑکی کو بتا دوں گا کہ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میں اس خون کو حاصل کر پاؤں، لیکن وہ ایک سانپ کے سامنے ضائع ہو گیا۔ میں سانپ سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سوچا کہ اس لڑکی سے یہ بھی کہہ دوں گا کہ وہ اس سانپ کا کچھ بندوبست کرے، کیونکہ ایسے میں میرے لیے اندر باہر جانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی اجازت کے بغیر اس گھر میں کچھ نہیں کیا تھا، اور اس نے بھی مجھے منع کر رکھا تھا کہ میں کسی چیز کو حتیٰ کہ چھپکلی یا پھر کسی کیڑے تک کو بھی نقصان نہ پہنچاؤں جب تک کہ میں اس کی اجازت حاصل نہ کر لوں۔ اب میں نے اس لڑکی سے یہ بات کہی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ بہت تر و تازہ اور خوش لگ رہی تھی۔ سمجھو کہ وہ خون تم نے مجھے ہی دیا، میں تم سے بہت خوش ہوں، تم تو واقعی میرے کام کے نکلے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی لمبی زبان نکالی اور اپنے چہرے پر پھیلا خون کا ایک قطرہ چاٹنے لگی تو مجھے حیرت سی ہوئی تھی کہ اس کی زبان انسانوں جیسی نہیں بلکہ کسی سانپ یا پھر درندے کے جیسی لمبی اور کالی تھی۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی میرا خون سوکھ گیا تھا، مگر میں خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ یکدم سنبھل کر بولی، تم ڈرو نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ ویسے بھی تم میری حقیقت سے تو واقف ہو ہی چکے ہوگے۔ میرا نام سانوری ہے، میری عمر 100 سال ہے
اور میں ایک ناگن ہوں۔ میں نے آج تک اس گھر میں کسی انسان کی آمد کا انتظار کیا۔ میں جانتی تھی کوئی نہ کوئی میرے کام ضرور آئے گا۔ میرے لیے اس زندگی میں رہنا اور جینا بہت ضروری ہے۔ تم نے میری مدد کی، تمہارا بہت شکریہ۔ آؤ میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف چل دی، جبکہ میں اس کے پاؤں پر بنے عجیب و غریب نقش دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ باہر لان میں موجود کرسی پر بیٹھتے ہی میں نے اپنے پاؤں اوپر کر لیے تھے۔ میری وہ یہ حرکت دیکھ کر ہنسنے لگی۔ ارے کیا تم مجھ سے اب بھی ڈر رہے ہو؟ میں نے تمہیں بتایا نا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ ویسے بھی وہ میرا دوسرا روپ ہے، میں اس روپ میں آ کر بھی کسی انسان کے لیے کبھی نقصان دہ نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر مجھے اس نے واضح کر دیا کہ وہ ایک ناگن ہے، مگر یہ بات میں پہلی بار سن اور دیکھ رہا تھا، اس پر یقین کرنا بھی مشکل تھا۔ خیر میں نے اسے کچھ نہیں کہا، مجھے جس کام سے مطلب تھا وہ تو ہو ہی رہا تھا، مجھے یہاں تک کوئی ڈھونڈ نہیں سکا تھا۔ پھر اگلے دن جب میں جاگا تو ایک اخبار میرے پاس پڑا تھا۔ یہ اخبار کہاں سے آیا؟ میں نے حیرت سے سانوری سے پوچھا۔ تم نے مجھ سے وفا کی ہے، اب میں تمہیں اپنے وفاداری کا صلہ دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اخبار میری طرف پھینک دیا۔ تبھی اس اخبار میں لکھی ایک خبر نے میرے ہوش بھی اڑا دیے اور میں واقعی سانوری کے وجود پر یقین کے بغیر نہ رہ سکا۔ اس میں لکھا تھا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں پھیلے 11 پولیس افراد کو اچانک کسی درندے کے زہر کی وجہ سے زندگی کی بازی ہارنا پڑی۔ میں یہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گیا، جبکہ سانوری میرے سامنے کھڑی ہنس رہی تھی۔ اب دیکھ لو تم، جو مجھ سے دشمنی مولتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہوں۔ سانوری کی یہ انتقامی طبیعت دیکھ کر مجھے لگا جیسے میں نے اس کی مدد کر کے غلط کام کیا ہو۔ بھلے پولیس والے مجھے ہی پکڑ رہے تھے، لیکن اگر سانوری اپنے اصل روپ میں بدلنے میں کامیاب ہو جاتی تو وہ کئی لوگوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنی جان پر کھیل کر سانوری سے سیدھی سیدھی بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر میں جانتا تھا کہ جو ان پولیس اہلکار کی جان لے سکتی ہے وہ میرے لیے بھی موت کی دوا ثابت ہو سکتی ہے۔ حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اگلے دن جب میں دکان پر گیا تو میں نے چالاکی دکھائی۔ میں نے کہا میں کیمسٹری کا طالب علم ہوں، تم تو جانتے ہو کہ ہمیں مختلف چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اسی لڑکے کو پیسے دے کر میں نے قریبی سٹور سے زہر منگوا لیا۔ یہ زہر بہت خطرناک تھا، اس کے استعمال سے کسی بھی جانور یا انسان کی موت واقع ہو سکتی تھی۔ میں نے کئی بار لوگوں کے گھروں کے باہر موجود کتوں کو یہی زہر دے کر مارا تھا تاکہ وہ میری چوکیداری نہ کر سکیں۔ مجھے میرے تجربات کام آ رہے تھے۔ خیر میں وہ زہر ملا خون لے کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، وہ آج بھی پیاسی بیٹھی تھی، خون پینے کے لیے بالکل تیار۔ گھٹا گھٹ میرے ہاتھ سے خون والا گلاس لے کر اس نے پیا۔ پیتے ہی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کی جان لینے کے لیے ایک کاری وار کر دیا اور اگلے ہی لمحے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے ایک مہلک جانور کی جان لے لی۔ اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں نے اپنے دوستوں کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، ایک نیک اور شریفانہ زندگی اختیار کر لی، کیونکہ ان دنوں میں رات اور دن میں کئی بار میں نے موت کا سامنا کیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے باقی دوستوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ میرے لیے تو یہی مصلحت بھری کہانی ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔